الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ حدید پارٹ 6 اور آیت نمبر 26، تو تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ اس کے بعد گزشتہ درس سے جڑتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ سنیے گا، تحقیق کہ ہم نے ارسلنا یعنی بھیجا نوح اور ابراہیم۔ تو کیا مطلب ارسلنا یعنی رسول بنا کر بھیجا، کس کو؟ نوح کو اور ابراہیم کو۔ اب ہم علیہ السلام اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، تو آپ سمجھتے رہیے گا اس چیز کو۔ تو ہم ترجمہ کریں گے کہ ان دونوں کو، اچھا مفہوم میں خاصی توجہ دیں آج ابھی ترجمے سے کہ کیا سمجھنا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، تو آج قرآن کی دلیل سے واضح ہو جائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، تو آج دلیل ملے گی۔ اچھا، جعلنا کا ترجمہ اور رکھ دیا ہم نے، جعلنا کے کئی ترجمے ہوتے ہیں مگر آج مناسب ترجمہ رکھ دیا ہم نے۔ ہما سے مراد کیا؟ ہما یعنی نوح اور ابراہیم۔ تو یہ ہما کا گرامر بھی یاد کر لیں آج۔ ہما جو ہے اس کے پہلے زیر ہو یا ہو تو ہما سے ہما ہو جاتا ہے۔ یہ عربوں کا لہجہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ تی زیر ہے اس لیے ہما۔ سورہ فاتحہ میں علیہم نے علیہم، لیکن اصل کیا ہے؟ علیہم۔ اگر کسی نے پڑھ لیا علیہم تو اس نے اصل پڑھ لیا۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ ہوا، ہما، ہم اور ہما۔ تو رکھ دیا ہم نے ان دونوں کی، نوح اور ابراہیم دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب۔ اب ایک ایک لفظ کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے کچھ راہ یافتہ محتد۔ اب یہاں گرامر آپ کو اگر جاننا ہے تو نوٹ کر لیں۔ عربی کا معلم کا 10واں سبق، وہاں پر تنبیہ تیسری تنبیہ میں جائیں تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے نا تو گرامر پختہ ہو جائے گا۔ وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے، قاضیٌ نہیں پڑھ سکتے، عادل نہیں پڑھ سکتے، محتدیٌ نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ہے ہونا چاہیے جاء قاضیٌ۔ وہاں کیا پڑھیں گے؟ جاء قاضٍ عالٍ محتدٍ۔ تو حالت رفع میں بھی زیر۔ تو یہ گرامر کو پختہ کر لیں۔ ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں، تو ہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ذریت، اور ذریت میں ہما کی ضمیر نوح اور ابراہیم۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ نوح کے معنی راحت اور ابراہیم تو عبری نام ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہاں رسالت سے بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ تشریح ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان دیا تھا کہ جنت جو وسیع ہے، آیت نمبر 21 میں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تو رسول کی تشریح آ رہی ہے۔ مختصر ہم نے بتلایا تھا کہ یہود نصارہ اس جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ تو آخری نبی کا انہوں نے انکار کیا۔ البتہ آمینو کو ہمارے درس میں جو چلے آ رہے ہیں وہ ہمارا طریقہ کار سمجھتے ہیں، مگر کچھ نئے حضرات بھی آ رہے ہیں۔ گزشتہ سوال ہوا تھا باللہ پر کہ ایمان باللہ کے تقاضے کیا۔ تو سوال بہت اچھی چیز ہے، سوال کرتے رہیں، تاکہ اس لیے کہ جبریل امین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کرنے کے لیے بھیجا تھا صحابہ کے مجمع میں، تو سوال آپ ضرور کریں۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ نئے حضرات بھی ہیں، تو مفسرین جو ہیں ان کا جو بیان تھا آمنو باللہ، وہ فضل الہی کو دیکھ کر،
دیکھیے ایمان باللہ کے تقاضے ہیں، مگر یہاں تقاضے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ذالک فضل اللہ، اور فضل کسے کہتے ہیں؟ بغیر مقابل، بغیر بدلے کے۔ اب یہاں ہم اگر ایمان کے تقاضے بیان کریں گے تو گویا کہ ہم نے فضل کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ پریشانی ہوتی ہے کہ ایمان کے تقاضے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ بھائی ایمان کے تقاضے لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلا، فیملی کے ساتھ نہیں رہتا ہے، لا شریک لہ، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، مگر یہاں کیوں بیان نہیں کیے گئے فضل کے ساتھ؟ اس کو سمجھ کر آگے کا درس شروع کرتے ہیں، تو سنیے گا۔ تو تفسیر میں سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں، ایک تو ہوتی ہے تفسیر، کسی آیت کی آپ نے تفسیر بیان کر دی، اس کے بعد ہوتی ہے تحقیق، آج ہم نے ایک لفظ بڑھا دیا ہے تدقیق۔ ہاں تدقیق، تدقیق کیا ہوتی ہے؟ بال کی کھال نکالنا، جی ہاں، تو یہ عوام کو بیان نہیں کرتے، ان کو تفسیر کافی ہے، اور جو ہمارے درس حلق میں شامل ہیں تو ہم تحقیق بیان کرتے ہیں، لیکن تدقیق یہ اور چیز ہے، محققین، مدققین۔ تو سنیے گا تدقیق کیا ہے۔ کیا ہم کہہ رہے تھے، مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ یہاں ایمان باللہ اور رسول اور اللہ کا فضل۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایمان کے تقاضے بیان نہیں ہو رہے ہیں، سنیے، نام یاد رکھ لیں، عمرو بن ثابت قبیلہ سعد اور انصار سے تھے، ایمان نہیں لائے، یعنی جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ ایمان دل میں داخل ہو چکا تھا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم نے قصہ سنایا تھا فضیل بن عیاض، کعب بن مالک، تو یہ قصہ بھی سنیے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ اللہ کا فضل ہم اس میں مداخلت نہ کریں۔ اچھا کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے جانتے ہیں آپ؟ سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اسلام لے آؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حساب لگا ہم نے کتنی سود کی رقم لی واپس کرو، نہیں، ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب ان کی سود کی رقم بڑی مقدار میں آنے والی تھی تو یہ انتظار میں تھے۔ دیکھیے اب یہ تو معمولی چیز ہے نا، اس تذبذب کی بنا پر کیا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کریں گے؟ نہیں، وہ اس انتظار میں تھے کہ میں رقم لے لیتا ہوں، بس ملنے والی ہے آج کل اور پھر اسلام لے آؤں گا۔ تو ہم اپنی نیت سے سوچتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیمیت سے سوچتے ہیں۔ تو ایک بالش ہم بڑھیں تو ایک ہاتھ، تو آج فضل الہی کا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب جنگ شروع ہو گئی، ان کی رقم واپس نہیں آئی۔ کون سی جنگ؟ جنگ احد۔ عین جنگ احد میں یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وانک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ جنگ کے میدان میں کسی نے سنا ہوگا؟ اللہ نے سنا، فرشتوں نے سنا۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ 2 افراد 3 افراد تلوار لی اور میدان میں گئے، دیکھا، دیکھو فضل الہی، سبحان اللہ۔ تو ہر وقت تقاضے نہیں بیان کیے جاتے ایمان کے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا کہ ارے یہ عمرو بن ثابت بالکل یعنی آخری وقت میں، تو لوگ جانتے نہیں تھے، بولے ماں جا بکا، تجھے یہاں کون لے آیا؟ برادری، کیونکہ برادری بھی ایک چیز ہوتی ہے، برادری دین نہیں دیکھتی، مذہب نہیں دیکھتی، حق باطل نہیں دیکھتی۔ تو کیا تیری غیرت برادری کے لیے آیا؟ ام اسلم تو قال اسلم تو، دیکھے، اور روح پرواز کر گئی، آ کے اللہ کے رسول کو خبر دی تو بولے من اہل الجنہ۔ بولو کتنے وقت کی نماز پڑھی؟ ہے۔ تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ فضل اللہ، یہ جنت وسیع ہے۔ آمنو باللہ، ایمان کا حق ادا کرو۔ وہ ایمان کا حق کیا ہے؟ نماز نہیں ہوئی، نماز تو کس کا اظہار ہے نا، ایمان کا۔ تو اس طریقے سے سمجھے، اسے کہتے کیا کہتے ہیں؟ تدقیق۔ اور ایک قصہ سنیے، ان کا نام ہے معاویہ الحکم السلمی۔ تو یہاں بھی آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، کبھی بیان نہیں کیا تھا، کہ دیکھ رہے نا کفارے میں فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، واطعام مسکین، کپڑے ہے نا، اور یا
فک رقبہ یعنی باندی یا غلام کا آزاد کرنا. تو اس وقت جی کیا بولے؟ نہیں وہ فک طعام تو ہے ہی، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن فک رقبہ یہ میں بتلا رہا ہوں، مطلب کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ. لیکن فک رقبہ کیا مطلب؟ گردن کو آزاد کرو. تو اس وقت اکثر لوگوں کے پاس باندیاں ہوتی تھی، چونکہ اگر غلام ہے تو اس کو بکریاں چڑھانے، باندی کیوں رکھتے تھے؟ گھر کے کام بھی ہو. تو ان سے تو مسئلہ کیا بتا رہا ہوں، اگر فک رقبہ ہے نا تو مسلمان ہونا ضروری ہے. ہاں یہ میں بتلا رہا ہوں، چونکہ زکوٰۃ کسے دینا ہے؟ مسلمان کو. نہیں مسلمان، ہاں جو نیا اسلام لایا ہے اس کے المؤلفۃ قلوبہم ہے ان کا ذکر جو ابھی ابھی داخل ہو رہے ہیں. تو ان کو اس سزا کے پہلے تو لوگ غلامی آزاد کرتے تھے، تو ایک غلام آزاد کرنا تھا، ایک باندی. تو یہ ان کی باندی کہتی تھی کہ انا مسلمہ، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ میں باندی آزاد کرنا چاہتا ہوں. اب وہ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا گناہ کیے تھے، بس یہ کہتے میں مسلمان ہوں تو حق بنتا ہے آزاد کرنے کا. تو بولے این اللہ، تو اس نے فاشارت الی السماء. اب حدیث میں آپ کیا دیکھیں گے، اشارت کیا ہوا؟ زبان سے نہیں بولی کیونکہ باندھی تھی نا اللہ کے رسول کے سامنے، تو اشارہ کی. کیا مطلب اشارے سے؟ زبان حال سے بولی کہ اللہ اوپر ہے. ایک ہوتا ہے زبان قال اوپر، اور ایک ہوتا ہے زبان حال، یہ تو جانتے ہیں آپ. من انا یعنی یہاں کے اسٹائل سے، حالانکہ من ہے وہ من انا، مگر یہاں اکثر لوگ من بولتے ہیں نا. من انا تو بولے رسول اللہ، مسلمہ عاتقہ، اللہ کا رسول جسے شہادت دے رہا ہے. تو چونکہ اس نے کہی کہ اللہ بلند ہے، تو بلند کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز سے بلند ہے، اس کے اس ایمان کو قبول کیا. تو یہ مراد ہے یہاں ایمان باللہ. اچھا اس وقت کسی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کیا جواب دی اس نے؟ ہاں آج کل پوچھو تو کیا بولیں گے؟ ہر جگہ. تو ایمان کے تقاضے ہم لوگوں کو پوچھنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اللہ ہر جگہ کیسے ہے؟ تو اس بنیاد پر یہاں کہا گیا تھا کہ اللہ کا فضل، اس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. اس باندھی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے کہ نہیں. تو آپ سمجھ گئے ایمان باللہ کس کے مقابلے میں؟ فضل الہی کے مقابلے میں. اب ہم شروع کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ارسلنا کے معنی کیا؟ ہم نے رسول بھیجے. لیکن یہ ہر لفظ کو ہمیں سمجھنا ہے. میں آپ کو سورہ نحل میں لے جاؤں گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ وہاں بعثنا ہے. پھر نیچے کی آیت میں آ رہا ہے قفینا. کیا مطلب بعثنا اور ارسلنا کے؟ تو سنیے گا. ارسلنا کے معنی ہم نے رسول بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جتنے انبیاء بھیجے. بعثنا کے معنی یہ نہیں. بعثنا کے معنی ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، لیکن بعثنا کے معنی رسول بھیجے نہیں، بلکہ کیا؟ پہلے سے رسالت، جیسے ابھی آج آئے گا نا نبوت، رسالت کا وجود تھا، اسی چیز کو بھیج رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم رسالت موجود تھی، موسیٰ ابن عمران رسالت موجود تھی، تو اے قریشو اسی کو ہم تو بعثنا محمدن، یہ مراد ہے. حالانکہ معنی ایک ہی ہے. اچھا یوم البعث بھی کہتے ہیں، بھائی سب مر جائیں گے تو سبوں کا وجود مٹی کے نیچے ہے، اسے ہم یوم البعث دوبارہ زندہ کریں گے. تو یہ معنی ہوتے ہیں ارسلنا اور بعثنا کے. نوح کو رسول بنا کر بھیجا. نوح کو کیا نام ہے نوح علیہ السلام کا؟ آدم ثانی. تو آج نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذریتہما، تو جتنے بھی انبیاء ہیں نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے. تو فرق کیا ہے؟ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. حالانکہ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن آدم علیہ السلام ابو البشر. تو اس آیت سے آپ ثابت کریں گے کہ یہ کوئی اہل علم کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام میں درج ہے. تو ابراہیم بھی کس نسل سے ہوئے؟ نوح علیہ السلام کے. اچھا جعلنا کے معنی آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالقم بشرم من طین، مٹی سے ہم نے بنایا، پیدا کیا.
اور جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرق ہے جاعل میں اور خالق میں. پہلے تخلیق اور پھر کسی عہدے پر مقرر کرنا، تو یہ ہے جعل. لیکن یہاں جعل کے معنی رکھ دیا ہم نے دونوں کی ذریت میں نبوت کو اور کتاب کو. تو ذریت کسے کہیں گے؟ اولاد، یعنی کیا؟ بیٹا، بیٹے اور بیٹیاں، بنات، بیٹیاں. یہ ذریت اس سے بھی وسیع تر لفظ ہے. ذریت کسے کہیں گے؟ بیٹے کے بیٹے، بیٹی کے بیٹے، پوتے، نواسے، پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل. آل. جی جی، یہ ہے ذریت. تو اسی لیے تو کہیں گے نا کہ آدم ثانی. تو وسیع تر لفظ ہوا. اور ہما تو ہم بتا چکے. نبوت دیکھیے، نبی نہیں، نبی اور انبیاء یہ تو اسم اور جمع، یہ مصدر ہے. نبا اہم خبر سے نبوت. تو جیسے کہ رسالت کو، نبوت کو ہم نے رکھ دیا، اس کے معنی کیا؟ اہم خبر. تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو میسنجر آئے گا اس سے بڑھ کر کوئی اہم خبر ہوگی؟ اس لیے نبوت. کتابیں تو 4 ہمیں معلوم ہے. حالانکہ بہت ساری کتابیں ہیں مگر ہمیں کتنی معلوم؟ 4. اور صوفی ابراہیم، صوفی موسیٰ. پھر کتاب کیوں؟ کتب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ زبور ہو، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے صحف ابراہیم و موسیٰ ہو. ابھی صحف نوح کا تو علم ہی نہیں ہمیں. ان کو بھی تو کتاب ملی نا، کیونکہ رسول پہلے رسول ہیں. ساری کتابیں جو ہیں حصہ کس کا؟ کلام پاک کا. تو ایک ہی کتاب ہے. ہم کہتے ہیں 4 کتاب، 5 کتاب، مگر کتاب ایک ہی. اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہ کریں. کتاب کا سلسلہ ہم نے رکھا. ایک جز بھیجا، ایک پمفلٹ بھیجا، 10 احکام بھیجے. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے، یعنی کس میں سے؟ ذریت میں سے راہ یافتہ، جو ہدایت انہوں نے لی. اور اکثر ان میں فاسق ہیں. تو فاسق 2 دفعہ آ رہا ہے تو ہم یہاں فاسق کو سمجھتے ہیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں. تو آپ کو جانا ہوگا، کئی جگہ پر ہے. سورہ کہف میں جائیے 50 نمبر آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. ترجمہ تو جانتے ہیں، حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو آدم کو، تو جن میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کی اطاعت کرنے سے اس نے انکار کر دیا. تو فاسق کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اس نے خروج کیا تو نکلا نا، اطاعت سے نکلا. جبکہ خرج کے معنی بھی نکلا ہوتا ہے، لیکن خرج کے معنی کیا؟ گھر سے نکلا، مسجد سے نکلا. اور فسق کے معنی نکلا کس سے؟ اطاعت سے نکلا. تو اسے ذہن میں رکھے گا. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ فسق اور کفر اور عصیان، بھائی شیطان نے فسق کیا، فسق، اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سورہ طٰہٰ میں جائیں گے 121 آیت میں تو وعصى آدم ربہ فغوی. تو عصیان، کفر اور فسق، فرق بالکل واضح ہے. گناہ وہ بھی تھا، گناہ یہ بھی تھا. آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا اور اللہ نے ان سے بھی پوچھا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ تو کیا جواب ملا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ عصا ہو گیا، عصیان. شیطان سے بھی پوچھا، اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار. یہ فسق ہو گیا. اب باقی رہا کیا؟ کفر. اب آپ بتائیے، کفر جو ہے، شیطان نے کفر کیا تھا، اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کو تو مانتا تھا، اس لیے تو کہا نا کہ مجھے مہلت دے. تو یاد رکھنا، ہر فاسق آدمی کافر نہیں ہوتا. اطاعت سے انکار کیا، اللہ کو نہیں چھپایا اس نے. چنانچہ آپ کو سورہ حجرات میں آپ 7 نمبر آیت نکالیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. 3 الگ الگ چیزیں ہیں. تو شیطان نے کفر نہیں کیا، فَفَسَقَ. تو عصیان اور ہے، فسق اور ہے، اور کفر اور ہے. تو یہ فسق ہوا. اب ارسلنا کے ساتھ ساتھ آپ سنیے گا، قفینا
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فاسقون پر تو ہم کافی سمجھ چکے ہیں، تو ابھی ترجمہ سنیے. پھر ہم نے کفینا، وہی ہے رسول، رسولوں کو بھیجا. کسی نے لکھا ہے پے در پہ بھیجا، کسی نے لکھا ہے کہ پیچھے بھیجا، تو ابھی ہم سمجھیں گے، یہ تو ترجمہ ہے. علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر. کن کے؟ انبیاء، رسول. علی آثارہم برسل، یعنی ہمارے رسولوں کو. اچھا، اب خاص ذکر ہے عیسی ابن مریم کا، جیسے کہ فرشتوں کا ذکر ہے اور جبرائیل امین کا ذکر ہے. چونکہ یہاں بیان کرنا ہے وہ آخری رسول، یعنی آخری رسول کے پہلے عیسی ابن مریم. اس لیے کہا کہ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو بھی بھیجا، پیچھے بھیجا، پیدر پہ بھیجا بھی ہے، ترجمہ ہے. اور آپ کو انجیل عطا کی. اور ہم نے رکھ دیا، یہاں بھی جاننا کے معنی، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے مریم عیسی ابن مریم کا فالو کیا، پیروی کی. رأفت، کیا پڑھیں گے؟ رأفت، نہ کہ رأفت. اور رحمت. یہاں بات جملہ پورا ہو گیا. اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے وقف کیے تھے. اور رہبانیتن، اب نون ساکن ہے، آگے ابتدعوها، حمزہ وصل ہے تو زیر لگا دیں، تو رہبانیت نبتدعوها. تو اس طریقے سے آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے گا پورے قرآن شریف میں. ما کتبناها علیہم، یہ جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی تھی، حالانکہ اختیار کرنا ترجمہ کا ادا نہیں ہوگا، ابھی مختصر ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. انہوں نے کیوں کیا تھا اس رہبانیت کو؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کا حق نہیں نبھایا تو ہم نے جو ایمان لائے تھے ان میں سے ان کو ان کا اجر ادا کر دیا اور بہت سارے فاسق ہیں. یہ آخری آیت کو سمجھنا بھی ذرا توجہ دیں، ورنہ کیا ترجمہ ہوگا اور اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کی ضمیر کہاں جائے گی، چونکہ رحمانیت کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کفینا اور آثار. کفینا کسے کہیں گے؟ پیچھے. مگر کون سا پیچھے؟ ایک تو ورا، کہتے ہیں نا ہم ورا، جیسے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن کو ہم نے کتاب دی تھی تو انہوں نے اس کتاب کو پسے پست ڈال دیا. تو ورا کے معنی کا پیچھے. اس کے معنی بھی ہم کرتے ہیں پیچھے، خلف کے معنی بھی پیچھے. تو سب سے پہلے ایک مسئلہ بتا دوں، شاید آپ کے سامنے پیش آئے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو جو دوسری صف میں بیٹھے گا نا، اس سے منع کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ وراء ظہورہم، چونکہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کے پیٹ کے پیچھے ہیں، وہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. جسے سورہ کہف پڑھنا ہو تو جا کے پہلی صف میں بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مفہوم نہیں ہے وراء ظہورہم کا. وراء ظہورہم کا مطلب کیا؟ وہ تو یہاں کے سیکھ گئے لوگ، عملی حیثیت سے اسے پیچھے ڈال دیا، پڑھتے نہیں. بھائی سامنے ہوگی تو پڑھیں گے نا، یہ مراد ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ بتا دیا. تو ورا کے معنی کیا؟ پیٹھ پیچھے. یا اچھا خلف کے معنی کیا؟ خلف کے معنی بھی پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا زمن ہے. زمن یعنی کیسا؟ جیسے ہم بتائیں گے کہ خلیفہ ابوبکر صدیق، ان کی جو مقدار تھی 2 سال 3 سال، اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 30 سال کا سلسلہ چلا ہے نا خلفائے راشدین کا. تو مختصر یعنی ایک کے بعد دوسرا، اسے کہیں گے خلف. تو کفینا کسے کہیں گے؟ کفنا میں بھی زمن ہے. یہ زمن جانتے ہیں نا، زمن یعنی کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تو عربی میں زمن میل ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں زمانہ، لیکن عربی میں زمن. فی زمن رسول،
تو کفینا کے معنی بھی پیچھے، لیکن مدت، لمبی مدت. اب دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، تو عیسوی سنہ کون سا آئے گا؟ آپ کو یاد ہوگا 571. جی 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 پرانی. یعنی تو یہ ہے کفینا. یعنی جب ہم رسالت کیسے آتی ہے بھائی؟ رسالت کافی سالوں کے بعد آتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کفینا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل ظلمت میں ڈوب گئی، تو یہ فرق رکھیں کہ ارسلنا، بعثنا، کفینا، ورا. تو کفینا آثار، اثر جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. اثر کے آپ سنتے ہیں کما جاء فی الاثر، خبر، حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں. جب کوئی جانور گم ہو جاتا تھا تو اگر موسم برسات نہیں ہے تو مٹی پر ان کے قدم کے نقش نظر آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی واپس ہوئے تھے تو اسے کہیں گے نقش قدم. تو یہاں پر ترجمہ کریں گے ہم نے ان کے نقش قدم پر رسولوں کو بھیجا. تو کیا مطلب نقش قدم؟ یعنی انہی کی سنت. تو جانور کا ایک نقش قدم ہوتا ہے، اگر ہریالی ہے تو ہریالی لیفٹ رائٹ گری ہوئی رہتی ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے جب آپ جائیں گے گھومنے کے لیے میوزیم کے لیے تو لکھا ہوا ملے گا منطقہ تاریخیہ، منطقہ اثریہ. تو اس کے معنی میوزیم کے بھی ہوتے ہیں، پرانے آثار کے بھی ہوتے ہیں، لیکن نقش قدم کے بھی ہوتے ہیں. ایک قوم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہی ہے، یا کہ کوئی اپنے بزرگ جو دیندار ہے. تو یہاں کیا مراد ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے رسول، تو پرانوں کے نقش قدم پر، یہ مراد ہے. اب آپ بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبوت اور رسالت چلی کیا تھا؟ توحید، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. نماز کے طریقے مختلف تھے. تو یہ مراد ہے آثارہم. اب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آ رہا ہے تو سنیے کہ ہم نے انجیل عطا کی. انجیل کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 4 کتابیں اور صحیفے. ہم نے رکھا ان کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی. ہو سے مراد کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم. یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ اور بھی ہمارے یہاں ایک لفظ ہے کیا؟ سنیاسی کا یت ہے. جی تو آج آپ کے سامنے آئے گا کہ کسے کہتے ہیں. تو سنیے گا. رأفت یعنی کیا؟ شفقت اور رحمت. رأفت اور رحمت میں فرق ہے. رأفت کسے کہیں گے؟ آپ کے بچے ہیں چھوٹے، وہ آپ سے ڈرتے نہیں چونکہ آپ شفقت کرتے ہیں. اور رحمت، کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مار پیٹ نہیں کرتے ان سے. تو رحمت اور چیزیں، شفقت اور چیزیں. بھائی پہلے پیار تو کرے نا. تو پیار کرنا یہ ہے کیا؟ رأفت. تو جنہوں نے پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں عطا کیا. جیسے صحابہ کرام کو رحماء بینہم، آپس میں رحم و کرم اور رحمت عطا کی. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے. اب ذرا توجہ دیں. رہبانیت، یہ آج مضمون ہمیں سمجھنا ہے. رہبانیت رہب سے ہے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ رہبانیت. اب یہ کہ ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر کی وجہ سے. یہ نہیں، ڈر نہیں. جیسے کہ ہم متقین میں ہم پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کا ڈر، جبکہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ پرہیزگاری. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں متقین. اور انذار کے معنی کیا بتایا تھا کہ تم بھی نہ کہ ڈر. تو رہبانیت کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، دیکھیے، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کی. اب اختیار کی اسے بھی بھول جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ابتدعوہا. تو 2 چیزیں سمجھنا ہے، رہبانیت اور ابتدعوہا. دونوں کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں. ابتدا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بدعت سے. کس سے؟ بدعت سے. دیکھیں کلام پاک میں تا اور یا، نہیں اس سے نہیں ہے. اس میں حمزہ آتا ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ حمزہ آتا ہے. انی ابدأ بما بدأ اللہ. یاد ہے آپ کو؟ یہاں کیا ہے؟ عین ہے.
ہاں تو فرق ہے. انی ابدؤ حمزہ ہے بما بدا اللہ, اور یہ ابتدا کس سے؟ بدعت سے ہے. نہیں, نون پہلے کا ہے, نون تو پہلے ہے. رہبانیتن تو تن کے بجائے نبتدعوہا, تو یہ حمزۃ الوصل ساکت ہوا, صحیح کیا ہے نا. تو اصل میں کیا ہے؟ ابتدع, کیا بولو؟ ابتدع. اور اگر آپ بولیں گے ابتدع حمزہ سے تو وہ اس کے معنی کیا؟ شروع کرنا. تو اچھا ہوا, سمجھ گئے نا. کیا کہیں گے؟ ابتدع. اب یہ ابتدا کا جو پہلا حمزہ ہے وصلی ہے, یہ ساکت ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ نبتدع. اب سمجھ میں آئے گا, یہ بڑے مسائل ہیں. اچھا ہے, تو اب سنیے گا. تو دونوں کو ہم ایک ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابتدع کے معنی کیا؟ ایجاد کرنا جس کا وجود نہیں تھا. ہاں نہیں, اسٹارٹ تو گاڑی بھی اسٹارٹ کرتے ہیں آپ. کسی چیز کو ایجاد کرنا. وہ ریڈیو پہلے تھا, ہاں ٹی وی پہلے تھا, موبائل تھا, ایجاد کرنا, سمجھے نا؟ موجود. ہاں تو وہی میں سمجھا. اب لو بدعت. اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی کام کیا ہماری شریعت کا حکم نہیں تھا, جیسے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اب اس میں کیا بدعت کیا؟ آپ نے اضافہ کیا جو آپ کہہ رہے تھے, مگر یہ اضافے والی بات نہیں کہہ رہے. آپ جانتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام, اور کیا ویلینا ویلیک یعود السلام تبارک ربنا, یہ اضافہ ہوا. اس کا نام کیا؟ بدعت. چلیے روزہ افطاری کی دعا کیا؟ اللہم لک صمتو والا رزقک افطرتو, مگر کیا ہے؟ اللہم لک صمتو وبک آمنتو والیک توکلتو, یہ بدعت. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک چیز کا وجود ہے, اس میں آپ نے اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, ابتدا اسے نہیں کہتے, تھا ہی نہیں, آپ نے اس کو جی ہاں. اب کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کرنا تھی. اور یہ کس میں؟ یہ بھی یاد رکھیے, عیسی ابن مریم, یہودیت میں یہ چیز نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا؟ رہبانیت یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخلوق کے خدا سے کنارہ کشی. بتاؤ, اس کا وجود تھا؟ نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا کہ ابتدعوہا, جس سے آپ کہیں گے نبتدعوہا, لیکن نبتدعوہا نہ کریں, پڑھیں گے نبتدعوہا, لیکن قرآن شریف میں پڑھتے ہو, لیکن آپ کہیں گے کیا؟ ابتدعوہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے, وہاں پر صحابہ تھے. ایک نے کہا کہ میں تو اب ہمیشہ روزے رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھتے رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں, یعنی روزہ اور بغیر روزہ, سوتا بھی اور نماز بھی پڑھتا ہوں, اور شادی بھی کرتا ہوں. تو اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو چھوڑیں. تو انہوں نے کنارہ کشی ایسی اختیار کی تھی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, دیکھیں, ما کتبناہا علیہم, ہم نے انہیں ایسا نہیں کہا تھا, مگر آپ دنگ رہ جائیں گے. لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا, جانتے ہیں کیسی لذت؟ اگر کوئی جوڑا کنیسا میں جاتا ہے تو میاں بیوی کنیسا میں ہے, آنے کے بعد ان کے میاں بیوی کے تعلقات ختم. دیکھیں, اور اگر جو بغیر شادی شدہ جا رہے ہیں تو اب شادی نہیں کر سکتے. تو ایک تو ایسا قصہ بہت مشہور ہے ان کے اندر کہ ایک ماں, اس کا بیٹا غائب ہوا, وہ کہاں گیا؟ کنیسا, راہب بن گیا. اتنا مشہور ہوا کہ ماں تک خبر پہنچی کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پر راہب بن گیا ہے. تو ماں پہنچی وہاں, کہا کہ فلاں فلاں ہے, میں اس کی ماں ہوں. آیا نہیں. کیوں؟ تو ماں باپ سے بھی کنارہ کشی. کیوں؟ ابتغاء رضوان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسا حکم نہیں دیا. تو اسے کیا کہیں گے؟ ابتدا. ہاں, بدعت نہیں. آخر نہیں آیا ہو, 3 دن تک وہ رہی, مر گئی, اب اسے غسل دینے کے لیے آیا. تو بہرحال ہم اتنا ہی مختصر کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے, ہمارے یہاں ایک قافلہ نکلتا ہے عورتوں کا,
سفید ساڑی اور سر پر بال نہیں اور ہاتھ میں مٹی کا اور چپل نہیں پیروں میں. یہ ہے ہمارے یہاں. ہاں جین قسم کے. اور ہمارے یہاں اسلام میں بھی اس کا اثر ہوا ہے. نام اس کا رکھا صوفیزم. تو اب جب ان کی کتابیں پڑھیں گے نا تو یہ بھی کہے, یہی ان کا عقیدہ ہے کہ اپنی لذت کے لیے کچھ مت کہو. اب میں مناسب نہیں سمجھتا, آپ پڑھیں. یعنی آپ جب عمل زوجیت بھی اختیار کریں گے تو نیت نہ کریں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مصلحت رکھی ہے. اچھا دوسرا, ابھی آپ نے دیکھے کہ سارعوا الی مغفرۃ, اور کیا ہمارے درس میں اور بھی ہے, آیت گزشتہ پڑھے نا, یاد نہیں آ رہی مجھے. ہاں سابقوا الی جنت. کیا مطلب؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں صوفیزم جانتے ہیں کہ اللہ سے جنت کی طلب میں عبادت نہ کرنا اور نہ جہنم کی نجات کے لیے عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سابقو, تو جنت کی طلب کے لیے عبادت کرنا بھی عین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. تو یہی ہے مسئلہ کس کا؟ رہبانیت کا اور صوفیزم کا. آپ سوچتے ہیں کہ صوفیزم منع کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی وہاں جا کے اللہ کی در بھی لگاتے ہیں, اور وہاں بھی خانقاہ میں آپ کو 40 دن الگ تھلگ کرتے ہیں, اور جو چلہ لگاتے ہیں وہ بھی الگ تھلگ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, مگر اس میں کوئی بھی چیز بدعت کی نہ ہو. اگر وہ ابتدا ہے تو بہرحال یہ ہمیں بتانا تھا کہ رہبانیت کیا ہے, اور رہبانیت کے نقشے پر اندر ہم نہ چلیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے, سمجھائے. اللہ تبارک تعالیٰ کا نے جو شریعت ہمارے لیے بنائی ہے, بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, سارے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. اب اگلی جو آیت ہے ذرا آپ توجہ دیں. انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی. کیا مطلب اس کا؟ یہ بھی بہت اہم ہے. آج کل جاتی ہیں لڑکیاں, کیا بنتی ہیں, وہ جو کنیسہ میں جو لڑکیاں جا رہی ہیں نا, تو ان کا جو کیا اسے کہتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کنواری ہے یا نہیں. یہ ان کے الگ الگ درجات ہیں. تو یہ مریم بن کے اٹھیں گی, مریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں گی. تو ایسی لڑکیوں کو وہاں لیا جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ دیکھو نقشہ کھینچ رہے ہیں, نبھایا نہیں. آج آپ دیکھیں گے جتنے بھی کنیسہ میں ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے آڑ میں دنیا کمانے کی اور عیاشی. یہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور یہ خود لوگوں نے بیان کیا ہے. چونکہ ماں باپ کے ساتھ بیٹا بھی گیا اور اس نے ماں باپ سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہا کہ ہمارا جو بڑا ہے معاف کر دیتا ہے, تم کرو تو ہم معاف کر دیں گے. پھر وہ اللہ نے اسے توفیق دی, چھوڑ کر چلا گیا. تو بہرحال اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے. چاہے رہبانیت ہو, چاہے وہ جین کے لوگ نکلتے ہوں, چاہے ہمارے یہاں جو ہے کیا وہ یا صوفیزم ہو, اگر یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہم نے اس کا حکم نہیں کیا تھا. اب اگلی آیت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ان میں سے ان کا اجر. بعض والے تو ترجمہ کر کے نکل گئے میدان سے. دیکھیے غور کریں, لمحہ فکریہ. کیا مطلب منہم سے؟ رہبانیت والے نہیں, ان کی طرف ضمیر نہیں لے جانا. بھائی رہبانیت والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابتدعوها, انہوں نے خود ایجاد کیا, اس کی رعایت نہیں کی, ان کی طرف ضمیر نہیں جا رہی ہے. اگر ان کی طرف ضمیر لے گئے تو صحیح نہیں ہوگا. کن کی طرف؟ جو ہم نے نبی بھیجے, جو عیسی ابن مریم کی جو اقتدا کرنے والے تھے. تو ان میں نام ہے شمعون کا, نام سنے ہوں گے, شمعون علیہ السلام. عیسی ابن مریم کے بعد ان کی دعوت کو آگے چلانے والوں کا جو سہرا ملا وہ کون؟ شمعون. اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی. یہ مراد ہے. یہ لگے رہے اصلیت پر, رہبانیت کو ہاتھ نہیں لگایا, بلکہ ڈٹے رہے, محنت کرتے رہے. ہم نے ان کا اجر ہم ان کو دیں گے. تو اس آیت کے مفہوم کو ذرا ذہن میں رکھیں, کیونکہ بہت کم اس کا مفہوم واضح کیا ہے لوگوں نے, کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا ایسے کیسے اجر کس سے ملے گا جنہوں نے رہبانیت اختیار کی. اور اکثر ان میں سے فاسق نکلے. مطلب ہے کہ جب تک وہ چلا رہے تھے, محنت کیا, وہ آپ جانتے ہیں صدی کے بعد پھر اس کی شکل بگاڑ دی. پال نام کا یا سینٹ نام کا ایسے کچھ نام آتے ہیں. بہرحال ہم نے ایک نچوڑ پیش کر دیا, لیکن اب 2 آیتیں مزید ہیں, سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس میں مختصری کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. مطلب ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے. کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. ابھی 20 منٹ ہے میرے خیال سے، ہے نا جی. ایمان لا اس کے رسول پر، یہ بھی سب جانتے ہیں. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ کن سے کہا جا رہا ہے. اگر اس کو واضح نہیں کیا تو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. یؤتکم کفلین، تمہیں دوہرا حصہ ملے گا اس کی رحمت کا، اور تمہارے لیے نور. دیکھیے چوتھی دفعہ آ رہا ہے نور، کہ جس کے ذریعے تو تم دنیا میں بھی چلو گے، دنیاوی دینی اس سے تم فائدہ حاصل کرو گے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. پہلی بات ہے کس سے کہا جا رہا ہے، اور کفلین کہا جا رہا ہے. کفلین کے معنی دوہرا. کفلین جو ہے کئی دفعے گزر چکا ہے، مگر آپ کو میں بتاؤں سورہ نساء میں آپ جائیں گے. اصل تو سورہ نساء کی 85 نمبر آیت یاد رکھیں تو اس کا ترجمہ آپ کے سمجھ میں آئے گا. لیکن اب اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں. آپ داؤد علیہ السلام کے مجلس میں 2 اشخاص ظاہر ہوئے سورہ صاد میں 23 نمبر آیت پر، اچانک داخل ہوئے. ایک نے کہا کہ لی ناجتن، میرے لیے ایک دمبی ہے. وَلَهُ 99 ناجا، اس کے لیے 99 دمبی ہیں. مجھے کہتا ہے اکفلنیہا، ایک بھی میری کفالت میں دے دو. ہے یہ ایک معنی. اچھا، سورہ نساء میں کفل منہا، لہو کفل منہا، یعنی اس کے لیے اس کا حصہ ہے. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے دوہرا حصہ ہے نا. لیکن کیا کفل کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سورہ نساء کی 85 آیت آپ کو مسئلہ حل کر دے گی. دیکھو کیا ذکر ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ نصیب منہا. جو اچھی بات کی ترغیب دے گا، تلقین کرے گا، اس کے لیے اس کا حصہ ملے گا. وہی آیت وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو برائی کی ترغیب دے گا اس کے لیے کیا، فَلَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اللہ ایک جگہ نصیبن، ایک جگہ کفلن. اب آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب یہ آیت کس کے لیے؟ سنیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی جو یعنی جو مسلمان ہیں ان سے کہا جا رہا ہے. بھائی مسلمانوں سے کفلن کیوں کہا جائے گا؟ یعنی کہاں کفل شمار ہوا؟ جہاں شر کا احتمال ہے اور جہاں نصیب رحمت ہے وہاں کیا کفل نہیں استعمال ہوا ہے. تو اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ عبداللہ بن سلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ تو نصیب لے کر گئے. کیا لے کر گئے؟ نصیب. جنہوں نے انکار کیا آخری رسول کا، یہ کون تھے؟ اب یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے. عیسی ابن مریم والے اور چاہے اہل کتاب. انکار کیا ان سے، اب انکار تو کر دیا انہوں نے، تو ان کے لیے نصیب کیسا؟ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اس رسول پر تو تمہیں ایک حصہ ملے گا. کون سا؟ موسیٰ ابن مریم پر ایمان لانے کا، موسیٰ ابن عمران کے اور عیسی ابن مریم پر ایمان لانے کا. اور دوسرا کون سا؟ آخری نبی پر. یہ کہا جا رہا ہے. تو کوئی انہوں نے ایمان لایا نہیں، اس لیے کفل واضح ہوا. تو نصیب اور کفل. باقی نورن تمشو بھی یہ ہو چکا ہے. اب یہ آخری آیت ہے، اس کے ساتھ رہیے گا. یہاں بہت کچھ بتلانا یہ آخری آیت میں. تو اس کا نام ہے تدقیق. آج آپ کے لیے میں تدقیق لایا ہوں اور یہ بڑی کام آئے گی. چونکہ رمضان میں ہم نے صرف ایک مسئلہ بتایا تاکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں، آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے. لیکن آج تدقیق تو سنیے گا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. دیکھیے مد جو ہیں واجب ہوتے ہیں، اچھی طرح مد کیا کیجیے. یشاء اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ سنیے گا. پہلے ہم ترجمہ کریں گے کن کا؟ جو کیا گیا. پھر ہم ہمارا ترجمہ کریں گے، پھر اس پر آپ کو تدقیق بتائیں گے. تو دیکھیے لی کہ اور ان اور پھر لا. کیا ہے؟ ان لا.
تو نون کا لام میں ادغام ہوتا ہے تو اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، نہیں کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہے نا. تو سنیے گا، تاکہ لام اور ان کے معنی کیا؟ لا یعلم. تو لا کا معنی کیا؟ تو چھوڑ دیں، جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تاکہ جانے، لا کو چھوڑ دیا. تاکہ جانے اہل کتاب. ان لا، یہاں پر بھی ان ہے کہ وہ اللہ کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے کہ وہ جسے چاہے دے. مطلب کیا کہ فرید نبوت، فرید رسالت اب منتقل ہوا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مکہ کی طرف. تو ان کو ملکہ نہیں ہے، ان کو قدرت نہیں ہے کہ یہ کسے دیں کسے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہیں جسے دیں. ان کی ناراضگی کیا تھی؟ یہ انتظار، یہ کیا سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی یہ نبوت انہی کی نسل میں ملے گی. یہ مسئلہ مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، اس لیے لوگ چپ ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تم جو سمجھتے ہو کہ اللہ کا فضل یہ تمہارے اختیار میں ہے. اچھا، آج یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرانے کا ان کے اندر عقیدہ ہے آج بھی، کہ مارو فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو غلبہ ہونے نہ دو تاکہ مہدی نہ آئے، عیسیٰ ابن مریم نہ آئے، 100 سال ہم زندہ رہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ تلمود پڑھیں. لیکن لوگوں کو پسند آئی بات. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. مفہوم ہو گیا. اس کا نام کیا؟ تفسیر. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کیا. بتاؤ کیا کیا؟ لا کو ہٹا دیا. کیوں ہم نے لا کو ہٹایا؟ ایک شخص نے لکھ دیا کہ لا کو ہٹا دیں. تقلید. اچھا، ہمارے یہاں بھی صوفیزم ہے، پتہ ہے. موسیٰ ابن عمران کے بارے میں غلط الفاظ کہے، لوگوں نے پکڑ شروع کی کہ معافی مانگو، تو بولے نہیں، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یقیناً اس کتاب میں لکھا، ہم نے دیکھا. تو پھر اس کتاب میں اس کتاب میں فرق کیا؟ یہ کتاب کہتی ہے کہ کانا من عبادنا الصالحین، ہے نا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. تو لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اگر آپ کسی کتاب سے نقل کریں تو گناہ آپ پر نہیں. اچھا، گناہ آپ پر نہیں، پھر یہ قرآن کس کے لیے؟ اور مطمئن بیٹھے. پھر قرآن کس کے لیے؟ مگر اب میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگی آیت 184 سورہ بقرہ؟ بولو، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. میں نے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ ہم الجھن میں نہیں ڈالتے. اس وقت مجھے ایک ہی مسئلہ بتانا تھا کہ قرآن پر ظلم نہ کریں. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو لوگ مشقت سے اطاق یطیقو، تکلیف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت یا شوگر والا نا، سکر والا، جی شوگر والا، یہ ہم نے بتایا تھا. مگر آپ کو ہم نے تحقیق نہیں بتائی تھی. آپ کو یقین ہو گیا؟ اب سنیے گا. آپ نے ترجمہ دیکھا ہی نہیں، چونکہ قاری عباس کے ترجمے پہ اعتماد کر لیا. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ ہم جو ہے صحیح آپ تک پہنچاتے رہیں. وہاں پر ترجمہ کیا ملے گا آپ کو؟ لا بڑھا دیا. تعجب ہے، کیا بڑھا دیا؟ لا بڑھا دیا. کیا ترجمہ ملے گا؟ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، لا بڑھا، یہاں لا ہٹا دیا، وہاں لا بڑھا دیا. لیکن اب مسئلہ ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ وہ حاملہ عورت جب اسے مسلمان ڈاکٹر کہے کہ تو روزہ نہیں سکتی تو فدیہ دے گی، تو ٹینشن بڑھ گیا نا. لا بھی آپ نے بڑھا دیا، ٹینشن بھی بڑھا دیا. اس لیے تدقیق کیا ہے؟ نہ لا وہاں بڑھاؤ، نہ لا یہاں کاٹو. کیا مطلب؟ حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ رکھ سکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. دودھ پلانے والی رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ رکھ سکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. شوگر والا رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کا کلام ڈائریکٹ، تکلیف ہوتی ہو تو فدیۃ طعام مسکین ہوا. اچھا، عید کے خطبے پر بھی مسئلہ پیش کر دیا. یہاں والوں نے خطبہ دے دیا بدون خطبہ، عید کی نماز، ٹینشن نہیں ہے نا. فیملی میں آپ نماز پڑھا دو، کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے. ہمارے شافعی علماء نے کیا کر دیا؟ 2 چھوٹے خطبے نیٹ پر ڈال دیے، ٹینشن ہو گیا. حنفی علماء نے کیا کر دیا؟ 25 علماء کے نام لکھ دیے کہ عید کی نماز ہی نہیں بلکہ اشراق چاش کی نماز. ہو گیا.
تو تدقیق والے کون؟ یہ بھائی چاس کی نماز کیوں پڑھیں گے؟ عید کی نماز پڑھو بدون خطبہ، ٹینشن ختم ہو گیا. اب یہاں سنیے اس کا ترجمہ کیا، سنیے گا. دیکھو ہم ترجمہ کرتے ہیں تدقیق والا، مفہوم بالکل صحیح، لا کو ہٹانے کا نہیں بلکہ ترجمہ. آپ سنیے، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں، دیکھو ہے ترجمہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے فضل پر وہ قدرت رکھتے ہیں جسے چاہے اسے دیں. ہوا ترجمہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. تو کہنا ہم یہ چاہتے تھے کہ بڑی محنت کی لوگوں نے کلام پاک کے ترجمے تفسیر میں، اور اتنی سہولیات نہیں تھی پہلے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں نے کتب خانے میں بڑی بڑی تفسیریں، اب تو ماشاءاللہ بخاری کی کتنی جلدیں ہو گئی، جو بخاری 3 جلد میں تھی اب 22 جلدوں میں، شرح المہذب 1 جلد کی 27 جلدوں میں. یہ پہلے چیزیں نہیں تھی نا. تو انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ نعمت ہے، غنیمت ہے، مگر کیا ہے اس میں جو دعویٰ اور غرور کا جو مادہ پیدا ہوا نا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے ہم نے اب یہ تحقیق کی ہے اور تدقیق کی ہے، اور اس طریقے سے یہ ہماری سورہ حدیث جو ہے ختم ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی میں اعادہ کیے دیتا ہوں کہ ایمان باللہ کے تقاضے اپنی جگہ پر ہیں اور رسالت کے تقاضے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضل اللہ اس وجہ سے شرح میں جو ہے تبدیلی ہو گئی، اور اس کے قصے میں ہم نے بتا دیے. اب یہ کہ ہم آپ کو وقت دیں گے سوال جواب کا، وقت ہے ہمارے پاس. سورہ چونکہ ختم ہوئی ہے، اس میں کوئی خاص چیز جو ہم اس میں جو بیان کریں گے، ہاں اس میں جو خاص چیز بیان کی گئی ہے، ہماری محنت جو ہوتی ہے اکثر ہم عبادت کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں. حالانکہ عبادت بھی مطلوب ہے، مقصود مومن ہے، سب کچھ ہے، مگر اس سورہ میں جو ہم کو بیان ملا ہے، جو اصول ملا ہے، وہ کیا؟ امت مسلمہ اور دین اسلام. دیکھو ہم خرچ بھی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اگر امت مسلمہ ہی نہیں رہے گی تو خرچ کس کو کریں گے ہم؟ تو اس کی ہم فکر کریں. اور دوسری چیز جو بتائی گئی اس میں یہ ہے کہ کلام پاک کو چھوڑ کر کسی کتاب کو اتنی اہمیت نہ دیں. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ تھامے رکھیں، اور پھر قواعد اور گرامر ہم محنت کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیا جائے گا سوال جواب کا. دیکھیں سوال سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، چونکہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی، کچھ لوگ نئے بھی آئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، تو اس کو وضاحت کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے آپ نے ابھی بتایا ابتدا کا، یقیناً یہ سمجھ نہیں پاتے تھے لوگ، چونکہ ہم تو پڑھ رہے تھے ابتدا اور پڑھنا چاہے کیا؟ نبتدا. تو نبتدا کب؟ اصل ابتدا ہے. اصل کیا ہے؟ وہ جو ہم ملائیں گے رہبانیت. اب جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اصل کیا ہے؟ علیہم ولضالین، اصل ہے نا. تو اگر ہمارے سامنے کسی امام نے پڑھا تو ہم اس کو لقمہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمیں اس کا علم ہے کہ یہ تو اصل ہے. تو بہت اچھی بات ہوئی، اسی طریقے سے غور سے سنتے رہیں. تو اب ہم ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ ہمارا تیسرا درس ہے نا آن لائن پر. ہاں تو انشاءاللہ اس دفعے بہت وضاحت سے پہنچا ہوگا آپ لوگوں تک. تو انشاءاللہ آئندہ اسی طریقے سے یہ چلتا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لئلا يعلم اہل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ. ابھی کہ لا یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تو آپ سوال کریں، یا ابھی جواب ملے گا یا آئندہ؟ یہ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں. جی اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. بھائی صاحب پچھلے ہفتے میرا ایک سوال تھا. جی سابقہ درسوں میں آپ نے بتایا کہ جہاں پہ لفظ انزلنا ہو اس کا مطلب وہ چیز مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے ایک دفعہ. جی. اور جہاں پہ تنزیل تنزل اور دوسرے ہیں وہ یعنی بائی پارٹس نازل ہوئی. جی جی. تو یہاں پہ جب وانزلنا الحدید فیہ باس شدید منافع للناس، جی تو یہ حدید کے سلسلے میں جو ہے کیا یہ دھات جو ہے وہ ایک دفعہ مکمل طور پہ نازل کی گئی اور
क्योंकि बकिया भी धात हैं, जैसे कॉपर हुआ, मैग्नीशियम हुआ, और भी बहुत से धात हैं ऐसे जो कि जमीन सतह जमीन में मौजूद हैं। तो इस हदीद का ही जिक्र यहाँ पे है, बकिया धातों का जिक्र नहीं है। और सूरह कहफ में भी आपने बताया था कि जुबरल हदीद वाली आयत बता करके कि भाई ये हदीद जो है, तो क्या इसका एक्सट्रैक्शन का इल्म जो है वो पहले से इंसान को मालूम था और दूसरे धातों का बाद में पता चला, और या ये हदीद जो है वो एक ऐसी धात है जो शुरुआत से ही इंसान के इल्म में रही है? जी, सवाल तो सबके समझ में आया ना। तो असल में कुछ नए हजरात भी हैं, तो हम पहले उनको अंजलना और नज़लना का फ़र्क बताएंगे। देखिए, कलाम पाक में इन्ना अंजलना, कुरान के ताल्लुक से इन्ना अंजलना फ़ी लैलतिल क़द्र है ना, और उसके बाद है नज़ल बिही रूहुल अमीन, नज़ला का भी सेगा आया है, और उसके बाद नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ील का भी सेगा आया है। नहनु नज़्ज़लना क़ुरआन व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये भी तो देखिए नज़्ज़लना और अंज़लना में फ़र्क क्या है। आप तो जानते हैं, सवाल करने वाले जानते हैं। तो अंज़लना का मतलब क्या है कि यकजा सूरत में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, और नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ील के माने क्या, जिब्रील अमीन थोड़ा थोड़ा लेकर पहुँचे, गारे हिरा तक पहले शुरू में आए और फिर जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते रहे। तो ये फ़र्क हुआ अंज़लना और नज़लना। अब यहाँ सवाल ये है कि वो अंज़लनल हदीद, तो क्या लोहे को यकजा तौर पर उतारा या थोड़ा थोड़ा उतारा, ये समझना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोहा जो है फौलाद है या इसके क्या कहते हैं, इसके ग्रुप की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये कुरान की तरह से नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आम तौर पर लोगों का तस्वुर ये है कि लोहा उतारा गया, इस वजह से सवाल पैदा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोहा उतारा नहीं गया, बल्कि ज़मीन के अंदर लोहा की सलाहियत रखी गई। तो हुक्म ऊपर से नाजिल हुआ, कहाँ से, और ये हुक्म अल्लाह तबारक ताला का एक ही दफ़े नाजिल हुआ है, कुन फयकून। इस वजह से इसके लिए इस्तेमाल क्या किया गया, वह अंज़लना। अगर आप कहते हैं कि लोहा उतारा गया तो फिर मसला पैदा होता है कि लोहा फरिश्तों ने एक साथ ज़मीन में गाड़ दिया। तो इस वजह से सवाल पैदा हो रहा है। चूँकि हमारे यहाँ जो तस्वुर है समझने का, तो आप यूँ समझें कि ये जो है अल्लाह ताला ने जिसे सलाहियत, यानी जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि वदियत, इंसान के जिस्म के अंदर एक वदियत रखी गई कुरान को समझने की। तो इस वजह से अंजलना, और ये एक ही दफ़े सलाहियत रखी गई, हुक्म एक ही दफ़े सादिर हुआ, इसलिए वो अंजलना। चलिए और कुछ, और कोई सवाल लाइए। एक साहब ने बहुत ज्यादा है, हाँ, गिरे नहीं। आखिरी आयत में 2 बार ला का जिक्र हुआ है, जी। इसको कैसे समझे? अच्छा जी, लिअल्ला यअलम अहलुल किताब, ये ना समझें कि अहले किताब, हाँ ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। वो सवाल है ना, मैसेज पे आ रहे हैं। क्या हमारे हाँ, तो वो तो मैं नहीं देख सकता ना। नहीं देख सकते, बुखारी साहब कैसे पढ़ेंगे? हाँ नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैसेज करेंगे, सुनिए। कॉल करें बड़ो। हाँ, तो पहले इनका सवाल सुनिए, ये क्या कह रहे हैं कि ला 2 दफ़े आया है। बहुत शानदार सवाल है, ताकि तदकीक पूरी हो जाए। अहले किताब ये ना समझे, हाँ क्या ना समझे, कि मुसलमान अल्लाह के फضل से सलाहियत नहीं रखते। देखो ला का तर्जुमा हुआ, देखे ना, इसी तरीके से समझे। ला का तर्जुमा हुआ दूसरे भी। अहले किताब ये ना समझें कि मुसलमान अल्लाह के फضل पर सलाहियत, अल्लाह के फضل से सलाहियत नहीं रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। हमने उन्हें फضل अता किया है, और अल्लाह ताला फضل जिसे चाहता है देता है। ये ला का हो गया। और ला को उड़ा दें तो हमने बतला दिया कि वो, ताकि वो समझें कि वो कुदरत नहीं रखते। तो दूसरे ला का तो तर्जुमा हुआ, लेकिन पहले ला का नहीं हुआ। लेकिन ये जो है दोनों ला का तर्जुमा हुआ कि अहले किताब ऐसा न समझें कि मुसलमान अल्लाह के फضل से कुदरत नहीं रखते। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए और भी सुन रहे हैं ना।
छोटी सी वजाहत कारी साहब, जो आपने रहबानियत के बारे में बताया जी कि रहबानियत का ताल्लुक जो है वो बिदत से है, तो ये बिदत हसना भी हो सकती है और जो बिदत जो गुनाह के होते हैं, ये दोनों मफहूम में इसका इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो सकता है। क्या हमने सही समझा है? जी, देखिए बिदत के बारे में पहले तो इस चीज़ को समझे। बिदत ये है कि आपने इजाफा कर दिया, जैसे हमने दुआ के बारे में बताया था। और बिदत ये है कि वो अमल था ही नहीं, अहदस, जैसे आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मन अहदस फी अमरिना, यानी वो अमल तो था ही नहीं मगर आपने उसको ईजाद किया। अब एक मसला रह गया बिदअत हसना, ठीक है। अच्छा, अब बिदअत हसना जो है अब उसका मौका ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हम कोई चीज़ नई पैदा नहीं कर सकते। अब जो तरीक़ेकार है वही रहेगा। अलबत्ते अब हसना के माने क्या बतलाइए? हसना के माने क्या? एक अच्छी चीज़। तो अच्छी चीज़ यानी क्या अच्छी चीज़? आपने मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा दिया, बताइए, ये पहले था मगर ये इब्तिदा में नहीं आएगा, आपने सहूलत के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? बिदअत हसना ही कहेंगे ना। तो ऐसी चीज़ें कोई अल्लाह के रसूल और उसके कलाम पर में मुदाखलत न करें, उसे कहेंगे बिदअत हसना। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस किस्म की, लेकिन आप अमल में नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया ना, रोज़ा इफ्तारी की दुआ में आप 4 कलमात, 2 कलमात के बजाय 8 और अल्लाहुम्मसलाम 6 तो अपनी तरफ से इजाफा करते हैं। तवाफ के टाइम पे भी लोग रबना आतना की दुनिया से तो खिलाफत उसमें जी दुआ है ना, और हाँ, और उसमें और इजाफा करते हैं जी। लेकिन कहीं तो खैर कहीं जो है इजाफा नहीं। तवाफ में ऐसा है कि आप जो भी दुआ मांगे, आप तवाफ में क्या है, आप जो भी दुआ मांगे, चूँकि एक मौका है। लेकिन नमाज चूँकि शायर इस्लाम में से है ना, तो नमाज के बाद वही अमल करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बाकी रहा तवाफ में तो फिर आपको तो वो दुआ मांगने की जगह है। जैसे कि तराई में देखो वो ख़त्म कुरान होता है और दुआ कुनूत में दुआ मांगते रहते हैं, तो दुआ कुनूत तो मुख्तसर है, तो वो एक दुआ मांगने का मौका है, तो इसमें फ़र्क करें। तो बहरहाल समझ गए ना बिदअत हसना का मतलब क्या? यानी ऐसी भलाई आप करें कि मुसलमानों को सहूलत हो मगर शरीयत में मुदाखलत न करें जी। अब जैसे कि वो तराई के बारे में मसला असल में है ना, असल में तराई का मसला ऐसा है कि तरावी तो इस पर कई दफ़े बहस हो चुकी है। असल में कई चीज़ें लोग नहीं जानते, तरावी किसे कहते हैं। तरावी का लफ्ज़ था ही नहीं, आप ताज्जुब करेंगे, तरावी का लफ्ज़ ही नहीं था। अब इसे क्या कहेंगे? बिदअत हसना ही कहेंगे ना। भाई क्या था? तहज्जुद की नमाज थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ाने आए थे रमज़ान में, वो तहज्जुद के वक्त ही आए थे, इशा के बाद फ़ौरन नहीं। अच्छा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने के ज़माने में जो पढ़ते थे ना तरावी की नमाज, वो तो उस वक्त भी उसका नाम तरावी नहीं था। वो तरावी कब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी तहज्जुद के वक्त ही आते थे। अब ज़रा गौर से सुने नुक्ता मेरा। वहाँ कोई घड़ियाँ थी? नहीं थी। कोई 3 बजे आता था, अपनी नमाज़ पढ़ रहा है। कोई 2:30 बजे आता था, तो इधर जमात उधर जमात उधर जमात। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें एक जगह जमा किया। अब जगह कैसे जमा करे? अजान तो नहीं हो सकती, तो तब्दीली क्या कर दी? इशा के बाद फ़ौरन मुत्तसिल। इस नुक्ते को याद रखें तो आपको समझ में आएगा बिदअत हसना किसे कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सब एक साथ पढ़ेंगे, ये अलग अलग इमाम नहीं, एक साथ। अब एक साथ पढ़ेंगे कैसे? कोई 2 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है। ये तो मैं कह रहा हूँ 2 बजे और 3 बजे। अलग इमाम तो बाहर नहीं, उस वक्त तो लोग आते थे। वो इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, शाफी हनफी की। यानी जो 2 बजे आते थे तो 4 साहबा एक साथ नमाज पढ़ते थे, 5 वो अलग, ये इस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो एक इमाम के पीछे किसने जारी किया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और ईसा के बाद फ़ौरन, चूँकि ईसा के लिए सब आते थे ना, इसका नाम क्या? बिदअत हसना। समझ गए ना नुक्ते को मेरे? समझे? अब लोगों को इसकी खबर ही नहीं है। वो समझते हैं कि तरावी, अब तरावी किसका नाम? तरावी कैसे नाम आ गया? भाई आप देखें टटोले हदीस में तो भैंस का नाम नहीं मिलेगा, वो तो जंगल से आई ना। मदीना मुनव्वरा में जब वो तराई यानी 4 रकात पढ़ते थे, 2 रकात पढ़ते थे, तो आराम के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि उस की नमाज दो, अब तो हम तरावी कहते हैं, कोई बात नहीं। ये जो नमाज है तहज्जुद की हमारी तरह नहीं होती थी ना, पूरी सूरतें पढ़ जाते थे, तो सलाम फिरने के बाद थोड़ा बैठते थे, तो क्या उसका नाम तरवीहा आराम, तो इसका नाम तरावी हो गया। आ गया समझ में? अब
تو اب وہ بدعت حسنہ آپ سمجھ گئے نا, یہ بدعت حسنہ ہے. تو یہ تو منع نہیں ہے نا کہ بھائی اگر آپ بھائی انتظار کریں تو گھڑیاں نہیں, کوئی 1:30 بجے آتا ہے انتظار کرو, کوئی 2 بجے آتا ہے انتظار کرو, کوئی 2:30 بجے. تو آپ نے کہا کہ عشاء کے بعد متصل. اور ترائی کا وقت کب شروع ہوتا ہے, یعنی تہجد کا. جہاں عشاء کی نماز آپ نے پڑھی تہجد کا وقت شروع ہو گیا, تو یہاں اجتماعیت ہے نا, تو اسے آپ نے عشاء سے متصل. تو میں متصل یعنی کیا, عشاء سے جڑ کر. جی چلیے اور کچھ کہیے. تو آج وقت دیا ہم نے, ماشاء اللہ.